السلام علیکم، ارسلان اکیڈمی میں خوش آمدید اسٹوڈنٹ۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے فیض احمد فیض کے متعلق۔ یہ ایم اے اردو سال دوم اور پرچہ نمبر 8 ہے، جدید شاعری۔ یہ 20 نمبر کا بہت ہی اہم سوال ہے کہ فیض احمد فیض کا رومان اور انقلاب کا یعنی کہ جو آپس میں سنگ میل ہے اس کو بیان کریں۔ تو فیض احمد فیض کی شاعری یا تو رومان اور انقلاب، ان دونوں ٹاپک پر جو ہے ان کی شاعری کہی گئی ہے، اور یہ نہایت اہم سوال ہے۔ تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی میں نے یہی چیز کہی ہے کہ آپ نے فیض احمد فیض کا جو ٹاپک ہے اس کو لازمی تیار کرنا ہے۔ تو میں نے ایک بہت ہی آسان ویڈیو تیار کی ہے کہ آپ اس کی شاعری میں رومان اور انقلاب کی جہاں شاعری میں بات کی جائے تو وہاں پر رومانوی کوئی اشعار اور انقلاب کے متعلق اشعار کہنا لازمی آپ کے لیے ہوں گے، بہت ضروری ہیں۔ اس کے بنا آپ کو نمبر نہیں مل سکتے۔ تو میں نے آپ کے لیے اشعار بھی لکھے ہیں، آپ نے وہی اشعار لکھنے ہیں جو میں نے کہے ہیں۔ اور اب اسٹارٹ کرتے ہیں کہ فیض احمد فیض کا رومان اور انقلاب۔ آپ نے سٹارٹ یہاں سے کرنا ہے کہ فیض کے ہاں بیک وقت رومانیت اور انقلاب کی کیفیت موجود ہے۔ فیض کے ہاں رومان اور انقلاب پہلو با پہلو چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ ویسے تو بہت سے ترقی پسند اور دیگر شعراء نے رومان اور انقلاب کی بات کی ہے، لیکن توازن قائم نہ رکھ سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعض کی شاعری رومان کی طرف زیادہ جھکاؤ کے باعث رومانی اور عشقیہ بن کر رہ گئی، جبکہ بہت سوں کے ہاں انقلاب کا پہلو زیادہ ابھر آیا، جس کی وجہ سے ان کی شاعری نعرہ بن کر رہ گئی۔ اب بات کرتے ہیں رومانیت کی۔ جہاں تک رومان کی بات ہے، فیض کے ہاں حسن پرستی کا والہانہ انداز بھی ملتا۔ فیض کے ہاں انقلاب کے ساتھ ساتھ رومان بندوق کے ساتھ پھول اور تلوار کے ساتھ چشم و لب کی باتیں بھی ملتی ہیں۔ ان کے سینے میں پیار بھرا دل موجود ہے، وہ حسن کو دیکھ کر لہلا جاتا ہے، اور وہ اس قسم کے اشعار کہتے ہیں کہ آج پھر حسن دلارہ کی وہی دھج ہوئی، وہی خواب تاسی آنکھیں، وہی کاجل کی لکیر، رنگ رخسار پر ہلکا سا غازے کا ابھار، سنتلے ہاتھ پہ دھندلی سی حنا کی تحریر۔ ایک آپ نے کچھ یہ لکھنا ہے شعر، اور دوسرا آپ نے 2 لکھنی ہے بس۔ دوسرا یہ کہ بام پر محبوب کو دیکھا، یعنی کہ چھت پر محبوب کو دیکھ کر فیض کو ہر طرف موسم گل نظر آنے لگا ہے۔ محبوب کی محفل میں جانے سے تصور ہی سے نظر میں پھول مہکنے لگتے ہیں اور دل میں شمع جلنے لگتی ہیں۔ اور آخر وہ کہتے ہیں کہ رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام، پھر نظروں میں پھول مہکے دل میں پھر شمع جلیں، پھر تصور نے لیا اس بزم میں جانے کا نام۔ اس طرح سے یہ تھا ان کا نظریہ رومان۔ اب بات کرتے ہیں انقلاب کے متعلق۔ تو فیض احمد جب انقلاب کی بات کرتا ہے تو وہاں بھی اس کا نیا انداز چونکا دیتا ہے۔ فیض نے دراصل مارکسزم کا گہرا مطالعہ کر رکھا تھا۔ ان کی ذہنی تربیت مارکسیت میں ہوئی۔ وہ ترقی پسند تحریک کے بنیاد اراکین میں سے تھے۔ انقلاب کی صبح انہیں نزدیک دکھائی دیتی ہے۔ وہ خاک نشینوں کو اٹھ بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اب ٹوٹ پڑیں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، 2 دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ تو اسی تناظر میں وہ قربانیاں دینے کے جذبے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انقلاب کی خاطر قربانیاں کرنے کے لیے بہت سے سر ہیں جو کٹوائے جائیں گے، اب جدوجہد کی منزل آنے تک جاری رہے گا۔ تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کٹتے بھی چلو، بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں، سر بھی بہت، چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل پہ ہی ڈالے جائیں گے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تھا فیض احمد فیض کا نظریہ رومان اور انقلاب۔ امید ہے آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا۔ تو آپ کی ٹاپک ایسا آپ کو کوئی مشکل لگتا ہے تو آپ کمنٹ ضرور کیا کریں، تو میں انشاءاللہ آپ کے لیے اس پر ضرور بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔